دیکھیے طریقہ یہ تھا صحابہ کے زمانے میں، ہوتا یہ تھا کہ لوگ جاتے، لڑکے والے یا کبھی لڑکی والے، دونوں ہوتا تھا. ابھی یہ زمانے میں تو صرف لڑکے والے ہی جاتے، لیکن اس زمانے لڑکی والے بھی جایا کرتے. بہتر لگا لڑکا تو اپنا رشتہ دیتے، لڑکے والے کو لڑکی بہتر لگی تو اپنا رشتہ بھیجتے. رشتے دینداری کی بنیاد پہ عموماً دیے جاتے تھے، اور شادیاں بالکل سادی ہوتی تھی. رشتہ بھیجنے کے بعد لڑکی کو دکھایا جاتا تھا. عمومی اعتبار سے اس کے لیے کوئی رسم یا کوئی ڈے یا ایسا فکس نہیں ہوتا تھا. ایسا بھی کبھی دیکھا گیا کہ لڑکا اکیلا چلا گیا اور لڑکی پسند کر لی اور پھر نکاح کر لیا. ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ جو اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ گیا، اندر گیا، لڑکی کو دیکھا، گھر میں جا کر آیا. چونکہ گھر بڑے نہیں تھے، ایک ایک روم کے گھر تھے. کچھ صحابہ کے تو ایک روم، کچھ کے ایسے تھے کہ دروازہ بھی لگانے کی طاقت نہیں تو پردہ تھا. کچھ کے ایسے تھے پردہ بھی نہیں تھا، عورتیں ہمیشہ بیچاری بازو رہتی تھی چونکہ پردہ لگانے کی طاقت نہیں تھی. اندر گیا، دیکھا اور دیکھ کر نکل گیا. پسند آ گئی تو اس نے کہہ دیا. رشتے دینداری کی بنیاد پہ جڑتے اور دینداری کی بنیاد پہ ہی توڑے جاتے تھے یا نا قبول کیے جاتے تھے. یہ تمام چیزیں تھیں. اور وہ بہت سادے ہوا کرتے تھے. مہر بہت ہلکا پھلکا ہوا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، چونکہ اس کا کوئی ولی نہیں تھا، وہ ایمان لا چکی تھی، اور کافر مومن کا ولی نہیں ہوتا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور چہرہ پھیر لیا. کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. اس سے پتہ چلا لڑکی شادی سے پہلے انسان دیکھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا مجھے، روایت میں خاتون فرماتی مجھے پورا دیکھا، پھر کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. اسی طرح ایک صحابیہ کہا میں نے ایک رشتہ طے کر دیا. کہا کس سے؟ تو کہا انصار. یہ تھے مہاجر، یہ تھی انصار عورت. تو کہا انصار کی عورت کو تو نے دیکھا؟ تو کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں. تو کہا دیکھ لو. انصار کی کچھ عورتوں کی آنکھوں میں ایک نقص ہوتا تھا، یا ان کی آنکھیں ڈھلتی بھی ہوتی تھی، نقص نہیں ڈھلتی بھی ہوتی تھی، لیکن یہ قوم کی وہ پہچان ہے. لیکن ہو سکتا ہے دوسرے کو نہ آئے، تو تم دیکھ لو، یہ اچھا ہوتا ہے اور اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھنے کا حکم دیا، دیکھنے کا. اور کہا آنکھوں میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب دیکھ رہا آدمی تو غور سے دیکھ سکتا ہے، چونکہ آنکھوں کے الفاظ اس میں آنکھوں میں نقص ہوتا ہے، ظاہر سی بات آدمی دیکھیں گا تبھی تو ہوں گا. بہرحال لڑکا لڑکی کو دیکھتا اور لڑکی بھی لڑکے کو دیکھتی. اس کے لیے کوئی دو سیشن نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ لڑکے کو تو حکم ہے لڑکی کو دیکھے. لڑکی کب دیکھے؟ تو جب لڑکا دیکھنے آتا تبھی لڑکی دیکھے نا. اب دو سیشن کیسے لیں گے، لڑکے کے دیکھنے کا، لڑکی کے دیکھنے کا؟ تو صحابی جایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، پسند آیا تو کرتے تھے. جن صحابہ، بہت سارے صحابہ جو مرد ہوتے، بالغ ہوتے، تو ظاہر سی کوئی ذمہ دار ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، والدین دور ہوتے، خود کے رشتے بھی بھیجا کرتے تھے. بڑے صحابی کبھی کبھار وسیلہ بن کے دوسروں کے لیے جاتے کہ اس کا رشتہ میں لے کر آیا ہوں. غلاموں کی شادیاں صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی شادیاں ہو جائے دوسرے غلاموں سے، اپنے پیسے اپنے مہر کے اس پہ کرتے تھے. مہر اتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس عورت کو آپ نے دیکھا اور کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، ایک صحابی اٹھے مجمع میں سے، کہا میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، مجھے دے دیجیے اس عورت کو نکاح میں. تو کہا کچھ ہے مہر کے لیے؟ مہر جو بات آ رہی، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا گھر جا کے آؤ دیکھ کر کوئی سونے کی انگوٹھی. وہ گھر گئے، کہا سونے کی انگوٹھی نہیں. کہا جاؤ چاندی کی ہوں گی دیکھو. گھر گئے، کہا چاندی کی بھی نہیں. کہا جاؤ دیکھو لوہے کی ہوں گی گھر پہ. تو کہا لوہے کی بھی نہیں. تو کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. کہا ایک چادر ہے صرف، مطلب اوپر کا بھی حصہ کھلا تھا، ایک چادر کمر پہ باندھی. تو کہا اگر یہ تو مہر میں دے دیں گا تو کیا باندھیں گا، تیرے پاس کچھ نہیں رہیں گا. تو کہا مشکل ہے. پھر وہ صحابی اٹھ کر مایوس ہو کے چلے گئے کہ اب تو کوئی شادی کا چانس ہی نہیں، گھر میں تو کچھ ہے نہیں. اب یہ بھی چانس تھا ایک، آپ شاید دے دیتے ہو جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد کہا کہاں ہے وہ صحابی جو کہا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول. وہ تو بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا. کہا بلاؤ اس کو. بلا کے لائے تو کہا تجھے قرآن کی صورتیں یاد ہے کچھ؟ تو کہا 1 2 3 4 5 انہوں نے نام لیے، یہ یاد ہے. تو کہا میں اس بات پہ تیرا اس سے نکاح کر دیتا ہوں کہ تو مہر میں یہ صورتوں کے عوض کہ تو نکاح کے بعد اس کو سکھائیں گے. انہوں نے کہا ہاں طے کر دیجیے کوئی مسئلہ. اور ان کی شادی ہو گئی. اب وہ کتنا خلاش آدمی ہے، سونے کی انگوٹھی نہیں، چاندی کی انگوٹھی نہیں، لوہے کی نہیں، کپڑا باندھا ہوا ہے. لیکن سارے اس زمانے میں لوگ ایسے ہی تھے، سارے صحابہ کی حالت تقریباً ایسی تھے. تو آپ نے دے دیا کس کے بدلے؟ قرآن سکھانے کے بدلے. تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں عالمیت کرا دوں گا، ایک پارا حفظ کراؤں گا، میں ایک کورس سکھاؤں گا میرے نکاح میں آنے کے بعد، میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال مہر میں. تو کتنا ہلکا پھلکا مہر تھا. تو مہر ہوتا تھا، ولی ہوتا تھا لڑکی کا، 2 گواہ ہوتے تھے، ایجاب و قبول، اس کے علاوہ اور کوئی کنڈیشن نہیں تھی. اور بہت سادے طریقے سے نکاح ہوتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بڑی بڑی مجلس اس میں نہیں ہوا کرتی تھی. ایسی بھی مجلسیں دیکھی گئی کہ کچھ لوگ گئے بس نکاح پڑھایا اور لڑکی کو لے کر چلے. کوئی اس میں سوفسٹیکیشن نہیں، کوئی اس میں سمجھے نا لوازمات نہیں. اور عربوں کے طریقہ اور ان کی زندگی اور ان کے معاملات کو اگر دیکھا جائے، بہت سارے واقعات جو مسلم خواتین کے بارے میں آتے ہیں ان میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ عموماً لڑکیوں کو جو بیاہنے کے بعد والدائیں خاص طور سے جو لڑکی کی ساس ہوتی تھی، لڑکی کو اور اس کا سسر جو ہوتا تھا، لڑکی کو بہت ساری نصیحتیں اور نصائح کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو ودا کر دیتے تھے. یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت ساری بار وہ زیادہ ان کی زندگی میں مداخلت کرتے بھی نہیں تھے. مطلب بہت زیادہ بیٹی کے تعلق سے، بیٹے صبح کا ناشتہ تو ہوا نا، بڑے دوپہر کھانا ملا گیا، بڑے شام میں دے رہے نا تم کو، بڑے فون برابر چل رہا نا،
بڑے کپڑے برابر سل رہے نا، اتنا تفصیلات نہیں لیتے تھے. بلکہ ایک واقعہ تو میں نے پڑھا ہے، مطلب یہ کافی بات کے دور کا واقعہ ہے، کہ ساسیں جو ہوتی تھی مطلب لڑکے کے لیے یہ پوچھ کر جایا کرتی تھی اپنے داماد سے کہ میں آؤں کیا گھر پر، تاکہ میرے آنے سے کہ تمہیں خلا نہ لگے کہ میری بیٹی کو میں نے بہکا دی. سمجھے آپ؟ تو اتنا ساری چیزیں بہرحال ہم نے دیکھی. تو بہت سادے ہوتے تھے رشتے کو، دونوں کا ایک پاکیزہ رشتہ مانا جاتا جس میں وہ ایک زندگی گزارتے اور ایک نئی نسل کو پروان چڑھاتے. یہی معاملہ ادھر بھی تھا، مطلب لڑکے والوں کی طرف، کہ لڑکا عموماً شادی کے بعد الگ ہو جایا کرتا تھا اور الگ زندگی گزارتا تھا. چونکہ آج جتنے فتنے ہمارے ماحول میں 50% فتنے صرف ساس اور بہو کے رہنے سے ہوتے ہیں. تو وہ الگ ہو جایا کرتا تھا، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، رائٹ. تو وہ الگ ہو جایا کرتے تھے. جیسا کہ صحابی رہ رہے، شادی ہو گئی، عبداللہ ہے اپنے والد عمر کے ساتھ، عبداللہ کی شادی ہوگی، عبداللہ الگ رہتے، عمر الگ رہتے. ٹھیک ہے، عبداللہ نے دوسرا نہیں کہا، عبداللہ کا ایک اور گھر ہے، عبداللہ یہ گھر اور اپنے والد کے پاس بھی جاتے ہیں. تو یہ سارے سسٹم بہرحال ہوا کرتے ہیں. تو ان کو زندگی جینے کے طریقے پتہ تھے. ان کی شادیاں ان کے لیے خوشی لاتی تھی. ہماری شادیاں ہمارے لیے پریشانی، تنگ دستی، مفلسی، جھگڑے اور پھر کیسز اور اس کے بعد کورٹ کچہری لاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادیاں نہ دین کے بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ دین کے اصولوں کو فالو کیا جاتا ہے. تو اگر ہم عہد نبوی کے نکاح، صحابہ کے دور کے نکاح، تابعین کے نکاح دیکھیں تو بڑے ہی ایک دم ایک معمول زندگی کی ضروریات پوری کرنے انسان کیسا نکلتا ہے ویسا شادیاں ہو رہی تھی. کیونکہ وہ ایک زندگی کی ضرورت تھی کہ بھائی فلاں مجلس میں گئے، ٹھیک ہے، فلاں خاتون آئیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک جگہ جا رہے، رات میں آپ چوکسی کرتے تھے، گھومتے تھے، خاموشی سے حالات جانتے تھے. تو ایک گھر میں آواز آ رہی ہے کہ ماں بول رہی کہ بیٹا جاؤ وہ دودھ میں پانی ڈالو. تو بیٹی نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا ہے تو پانی نہیں ڈالنا دودھ کے اندر؟ تو کہا یہاں امیر المومنین کہاں دیکھ رہے تم کو، یہاں ہی کیا ہو؟ تو کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے نا یہاں بھی. تو عمر ابن خطاب گھر گئے، بیوی سے جا کے کہا جا کے دیکھ کیا ہوا، وہ لڑکی کا نکاح ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے. بیوی جا کے دیکھے، کہا مطلقہ ہے، یا ایک اس میں آتا بیوہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے. اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا، کس کو شادی کی ضرورت ہے؟ شادی شدہ تھے پہلے سے. ہاں پھر پوچھ رہے شادی کی ضرورت ہے، تو ایک نے کہا میرے کو ضرورت ہے، تو کہا تم شادی کر لو چلو. اتنے سمپل تھے شادی. مطلب شام میں دیکھ کے لڑکی کی دینداری سمجھ میں آ گئی نا. دوسرے دن چیک کرنے لگائے، معاملہ طے ہو گیا کہ لڑکی جو مطلقہ ہے، بیوہ ہے، مطلب نکاح کے لیے اویلیبل ہے. بلایا بیٹوں کو کس نے؟ تو ایک نے کہا مجھے ضرورت ہے، کہا تم کر لو چل جاؤ. ایسے بھی ہوتے تھے. آج بھی ہو سکتے کہ باپ نکلے گھر سے باہر اور کوئی اچھی لڑکی دکھ جائے یا اس کو معلومات ہو، پھر وہ کہے کہ ایسا بچے بیٹے دیکھو ایک لڑکی اچھی ہے، ہم نے دیکھے فلاں، آپ چاہے تو بہرحال آپ طے کر سکتے ہیں، وہ کر دیں. ہو گیا اس دن نکاح. ہمارے پاس تو نکاح بولے تو ایسا ہوتا ہے کہ کالے بال سے سفید بال ہوتے جب اس کی شادی ہوتی. مطلب جب جوان تھا تب سے رشتے طے ہو رہے اور ڈھونڈا جا رہا، تو جب پورے بال سفید ہو گئے تو تب شادی اللہ اللہ بول کے سمجھو کچھ تو بھی ہو جا رہی. اور اس کے بعد بھی ہوتے ہی اچھا چل رہا، مطلب ٹوٹیں گا کب؟ ہو تو گیا ٹھیک ہے، لیکن بریک اپ کب ہے؟ سب اچھا چل رہا، مطلب برا کیا ہے وہ تو بولو ہم کو کچھ. اس زمانے میں ساز بھی جاتی تو پوچھ کر جاتی، کیونکہ یہ ساز بھی ادھر دخل نہیں دیتی تو وہ ساز بھی دخل نہیں دیتی. بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، سمجھے آپ؟ لڑکی کی ماں بھی پوچھ کر آتی تھی، اس لیے کہ ادھر سے بھی اس کو حق ملتے تھے، ادھر سے بھی حق ملتے تھے. سمجھا بات؟ تو بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں. وہ سماج بہت سادہ اور سمپل تھا. نکاح ان کے لیے خوشیاں لاتے تھے، نکاح ان کے لیے اولاد کا ذریعہ بنتی تھی، نکاح ان کے لیے باعث خیر و برکت تھے، نکاح ان کی زندگیوں کے اکیلے پن کو ختم کر دیتے تھے. ہمارے نکاح ساتھ رہ کر بھی پریشانی، مصیبت، برکت کے بنسبت جو ہے مشکلات پیدا کرنے کی وجہ بن رہے، اس لیے کہ نہ ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہے، نہ اس کے بعد کے سسٹم سنت کے مطابق ہے. ہم نے اپنے سماج کو، جن لوگوں میں ہم اتنے سالوں سے ہندوستان میں رہے، ان لوگوں کے سماج سے مکمل ڈھال چکے ہیں. حالت یہ ہے کہ لڑکے کو اگر یہ کہا جائے کہ ماں اور بیٹی، مطلب بہو کی اور ماں کی نہیں جم رہی، تو بولتا ہٹ جاؤ، بہو جائیں گی اور مر جائیں گی، مطلب بیوی میری، ماں کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بھی ظلم ہے اس کے اوپر، یاد رکھیں. تو ایک سسٹم ہے پورا مکمل اڈاپٹ کیا ہے، جس میں کبھی کبھار تھوڑا بہت اسلام کا حصہ نظر آتا ہے، جتنا دیندار نظر آتا ہے تھوڑا پورا نہیں ہے. رسومات کے بغیر شادی ہوتی نہیں ہے، خرافات کے بغیر شادیاں ہوتی نہیں ہیں، بڑوں کی سنے بغیر شادیاں ہوتی نہیں ہیں، منمانی کی بغیر شادیاں ہوتی نہیں ہیں، لوگوں کو لوٹے بغیر ہماری شادیاں ہوتی نہیں ہیں. پھر ہم بولتے خیر و برکت ہماری شادیوں میں کیوں نہیں آتی ہے؟ کیوں آئیں گی؟ شادی کے بعد حقوق ایک دوسرے کے دیے جاتے نہیں ہیں. ماں کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کے مقام کیا؟ اس ماں کا بھی مقام ہے جو بننے والی کسی کی، اس کو بھی دینا ہے. صرف اپنی ماں کا ہی نہیں دینا ہے ہم کو مقام. کیوں؟ میری ماں ہے، میرے بچوں کی ماں نہیں ہے. نہیں، اس کا مقام تھوڑی ہے، میری ماں کا مقام ہے. کل یہ بچے بڑے ہو کر تم کو بتاتے لات دیکھے کہ میری ماں کا بھی یہ مقام ہے. یہی ہو رہا ہے. تو ماں کا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کریں. فیض حدیث کے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا طلاق دے دو بیوی کو، تو اسماعیل علیہ السلام کو دے دی.
تو میرے بھائی اسماعیل اللہ کے نبی ہے اور ابراہیم اللہ کے نبی ہے، دونوں کو وحی آتی ہے، وہ میرے باپ جیسے اور آپ کے بیٹے جیسے نہیں ہیں۔ وہ لوگ دیتے نا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام آئے، گھر میں آئے، دیکھے، ناشکری کے الفاظ ادا کری، کس نے؟ ان کی بیوی نے کہہ دیا چوکھٹ کو بدل دو، لہٰذا ابا کی سننا ضروری ہے، ابا بولے طلاق دے دو، ٹھیک ہے؟ تو ابا کا ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ اصل ہے، ابا کا اس دینی شعور، وہ لیول، وہ کیلیبر ابراہیم صاحب وہی آ رہی، اور بیٹے کا بھی اسماعیل جیسا ہونا ضروری ہے۔ یہ خود ہی دنیا بھر کی برائیاں کرتا اپنی بیوی کی، اور بیوی نے کر دی تو بولے چوکھٹ کو بدل دو، بڑے تمہاری برائیاں کر رہی، بڑے ہم کو پانی نہیں پلاتی، تم گئے تو بڑے کپڑوں میں جو ہے بو آ رہی، دھل رہے نہیں برابر کپڑے، اس بیوی کو بدل دو۔ تو بیوی کا کپڑے دھونے والی ہے، بیوی کا جھاڑو دینے والی ہے، وہ سب بھی کام کریں گی۔ وہ حدیثوں میں آتا ہے صحابیت یہ کرتی تھی، لیکن ایک طرفہ ہی حقوق ہم مانگ رہے نا، دوسرا دو بھی تو اس کو، اس کا حق دو تو اس سے حق لو اپنے، اس کے حق تو دیے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت صحابہ کے اس میں معمول تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، انہوں نے ایک گھر بنا لیا اپنا، گھر میں کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذرا بیچی، ذرا بیچ کر ایک چٹائی بچھانے کے لیے، ایک تکیہ گھاس کا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے پیسوں سے خرید کے دیا، ایک جگ اور پانی کا گلاس، اور وہ الگ گھر میں رہنے لگے۔ سمجھے آپ؟ بس ایسی لائف تھی ان لوگوں کی، تو خوش تھے وہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ تہذیب کو، اپنی تہذیب، اپنے کلچر، سنت اور قرآنی احکامات سے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ حال ہے کہ اگر کوئی گھر سے الگ ہوا تو گھر سے الگ ہو گیا، گھر سے الگ، ماں باپ کو چھوڑ دیا، مطلب ہر چیز ہم نے ایسے انٹیک کی ہے خرابی کو، کہ خرابی میں ایک دوسرے کو ہم برا بولتے ہیں، اور نیکی میں کوئی نہیں بولیں گا بہت نیک انسان ہے، ہاں ہوں گا، برائی کو الگ ہو گیا، دیکھو فلاں ہوگا، مطلب جو چیز اسلام کا حصہ ہے اس کو ہم عمل نہیں کریں گے، جو اسلام کا نہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ شادیاں بڑی سادی سمپل ہوتی تھیں، بس میں تو یوں کہوں گا ایک زندگی کا معمول تھا، بس زندگی میں جیسا چیزیں ہوتی چلتے چلتے نکاح بھی ان کے ہو جایا کرتے تھے، کوئی سوفسٹیکیشن نہیں، کوئی اخراجات نظر نہیں آتی مہر کے علاوہ۔ 4 ہی کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں ان کی شادیوں میں: ولی کا راضی ہونا لڑکی ہو تو، مہر کا ادا کیا جانا، ٹھیک ہے، 2 گواہ ہونا، اور ایجاب و قبول، یہ کنڈیشن اور شرائط نکاح کے۔ اس کے علاوہ تمام جو چیزیں ملتی، خطبہ نکاح فلاں فلاں مسجد میں، یہ سب سنتیں ہیں، نہ بھی ہو تو بہرحال نکاح ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے نکاح کو سمپل کریں، سادہ کریں، سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عزیز بہت سارے اخراجات ہمارے بچ جائیں گے، اور بہت سارا پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے انشاءاللہ عزیز امت کی کوئی بہتر کام میں آئیں گا، جس میں بہت ساری چیزیں، جس میں امت کو اس مال کی ضرورت ہے، جو ہم خواہ کے نکاحوں میں اور ولیموں میں شان اور شوکت دکھانے میں بہرحال برباد کر رہے ہیں۔ اور کتنے پھر چیزیں ایڈ ہوگی، رسومات، خرافات، جہیز اور بدعتیں اور عیدیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کو گنواتے رہیں گے تو شاید دن بھی نہیں پورنے والا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنے نکاح کو ایک دم سمپل، ایک دم سادہ اور ایک عام اعتبار سے کرے، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے برکت دیں گا، خیر دیں گا، اور انشاءاللہ عزیز یہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا جو انشاءاللہ باعث ہوں گا۔ اگر ایسا نہ کیا، سنت کی مخالفت میں کیا، تو پھر نتیجہ دنیا میں ہم بھگت رہے ہیں اس کا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں نکاح کے بعد پریشان ہیں۔ بہت چند لوگ ہیں جو نکاح کے بعد یہ کہتے ہیں خوش ہے، بلکہ نکاح ہوتے سب پوچھتے خوش ہے، تو سب بولتا خوش ہے، تو بولتا 8-10 دن رکو اس کے بعد ملوں گا میں۔ پھر 8-10 دن بعد ملنے کے بعد ابھی بھی خوش ہے، ارے بہت اچھا دکھ رہا تمہارا، 1 مہینے بعد ملتا تم سے، 1 مہینے بعد ملے تو خوش ہے، بولتا ہاں نہیں ہے نا، ہمیں معلوم تو ایسا نا۔ اب کیا جھگڑا شروع ہوا؟ تو بولے وہ اماں کے پاس جا کے رہ گئی، انہوں نے یہ کر لی، فلاں کر لی۔ کیوں؟ ادھر کی کمپلین نہیں تھی، ادھر کی کمپلین ہوں گی پوری۔ ادھر کیا ہوا؟ آپ کی امی نے کچھ نہیں کرے، اس کو بالکل پھولوں میں رکھے، اس لیے اس کی امی کے پاس چلے گئی وہ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوتی۔ بہرحال یہ تمام چیزیں سسٹم ہے، ہم نے اپنا، جب ہم شریعت کے مقابلے میں اپنا سسٹم بناتے ہیں تو یہ نقصانات ہم کو بھگتنا ہے، اور ہم بھگتتے رہیں گے، لیکن جب ہم شریعت کے مطابق چل جائیں گے انشاءاللہ عزیز دنیا بھی خیر ہوں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ عزیز ہماری خیر ہوں گی۔ تو اس طرح کے سادے اور سیدھے اور اتنے آسان نکاح اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔